السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، جہاں سے چھوڑا تھا اس سے تھوڑا آگے، اور انشاءاللہ آئندہ سے اب درس باضابطہ شروع ہو جائے گا۔ کچھ حرف ہیں، اس کے معنی یاد کر لینا ہے۔ یہ عموماً استعمال ہوتے ہیں۔ با زیر کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے سے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ فی کے معنی ہوتا ہے میں، فائزل فی ہوتا ہے۔ من کے معنی ہوتا ہے سے، الا کے معنی ہوتا ہے تک، دوسرا معنی ہوتا ہے کی طرف، اعلیٰ کے معنی ہوتا ہے پر، دوسرا معنی ہوتا ہے اوپر، واو کے معنی ہوتا ہے اور۔ یہ کچھ حرف ہیں، ان کو یاد کرنا ہے باضابطہ۔ با زیر بی آئے گا زیر کے ساتھ، کسی بھی اسم سے پہلے آئے گا۔ یہ جتنے بھی حرف لکھے ہیں واو کے علاوہ، جتنے بھی حرف لکھے ہوئے ہیں یہ واو کے علاوہ ہے، یہ تمام کے تمام حرف جر ہیں۔ ان کا نام حروف جارہ ہے۔ یہ اپنے بعد والے اسم کو زیر دے دیتا ہے۔ اگر اس اسم پر الف لام لگا ہو تو ایک زیر، اور اگر الف لام نہ لگا ہو تو دو زیر۔ ان کا نام ہے حروف جارہ، یہ اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتے ہیں۔ یہ واو جو ہے یہ حروف عطف ہے، اس کا بیان آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا معنی ہوگا اور۔ با زیر بھی آئے گا، اس کا معنی ہوگا سے، اور کہیں پر ساتھ بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ فا زیر فی ہوتا ہے، کسی بھی اسم کے شروع میں ہو جاتی ہے، جیسے فی کتابن، کسی کتاب میں۔ جیسے من ہے، میم منزل من، اس کا معنی ہوتا ہے سے، یہ بھی کسی اسم کے شروع میں۔ من القلم، قلم سے۔ الہ مزجری لام خرد اللہ، یا کے ساتھ الہ، اس کا معنی ہوتا ہے تک، دوسرا معنی ہوتا ہے کی طرف۔ الی البیتی، گھر کی طرف یا گھر تک۔ علی، اس کا معنی ہوتا ہے پورا پر، دوسرا معنی ہوتا ہے اوپر، جیسے علی المکتبی، میز پر، تکائی پر۔ علی السقف، چھت کے اوپر۔ یہ دونوں معنی کر سکتے ہیں اس کے۔ یہ حروف کے معنی ہیں، اس کو برابر ذہن میں بیٹھا لیں، تاکہ یہ عموماً ہر سبق میں کوئی نہ کوئی آئے گا ہی، اور برابر یہ استعمال کیا ہی جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن استعمال ہوگا بس اس کا کام ختم۔ یہ عموماً ہر سبق میں کہیں نہ کہیں آپ کو مل ہی جائے گا۔ جیسے قرآن کریم کے شروع میں ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں جو فی ہے وہ یہی والا فی ہے، یہی والا فی، اس لیے اس کو یاد کر لینا ہے برابر مضبوطی سے۔ اب ہم دوسری چیز پڑھتے ہیں۔ مؤنث کے جو نام تھے ہم نے وہ پڑھ لیے۔ جو اسم جو آئے گا وہ دو قسموں کا ہوگا، ایک ہوگا مؤنث، ایک ہوگا مذکر۔ یہ مؤنث اسم کون ہوگا وہ ہم نے سیکھ لیا، جس کے اندر علامات مؤنث پائے جائیں۔ مؤنث کی علامت کیا کیا تھی؟ تائے تانیث، یعنی گولتا۔ قراءۃ میں جو یہ گولتا ہے یہ علامت، اس کو تائے تانیث کہا جاتا ہے۔ تائے تانیث، الف مقصورہ، الف ممدودہ، کبرا، الف مقصورہ، حبلا۔ یہ جو یہ الف ممدودہ جو گھینچ کر پڑھی جائے، یہ علامت مؤنث ہے۔ یہ جو الف ہے کھڑے زبر کی صورت میں، یہ الف مقصورہ۔ اور عورتوں کے نام جیسے زینب، 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 یہ پورا عورت کا ہی نام ہے۔ علامت مؤنث کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ عورت کا نام ہے، اس وجہ سے یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح سے امن، جو کسی عورت کے، کسی خاص عورت کا نام تو نہیں ہے، لیکن یہ عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی مؤنث ہے۔ 1 2 3 4 5
اور ہم نے پڑھے تھے شہر قبیلے وغیرہ کے نام، مصر، قریش، شہر کا نام ہو گیا، یہ قبیلے کا نام ہو گیا، دونوں کو ایک ہی سمجھو، 1 2 3 4 5 6، یہ بڑی علامت ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسم آئے گا، وہ اسم جس کے آخر میں گولتا نہ ہو، وہ اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ نہ ہو، وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ نہ ہو، وہ اسم عورت کا نام نہ ہو، وہ اسم عورت کے ساتھ خاص نہ ہو، وہ اسم شہر یا قبیلے کا نام نہ ہو، تو وہ مذکر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، مذکر ہوگا۔ اور اسم کی ایک خاص پہچان یہ ہے، یہ برابر دھیان میں رکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، اس کو یاد کر لیں۔ اور اسم کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ اسم کے شروع میں پہچاننے کی، مؤنث یا مذکر تو بعد میں پہچانیں گے، لیکن یہ لفظ اسم ہے یا نہیں، اس کی پہچان کی بھی کئی طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ الف لام اس کے اوپر داخل ہو، الف لام داخل ہو۔ دوسرا تنوین آئے، تیسرا زیر آئے، زیر آئے، الف لام شروع میں آئے، جیسے کتابن ہے یا الکتابو کہہ دو، حمدن ہے الحمدو کہہ دو، ملکو ہے الملکو کہہ دو، یہ اسم ہے، اسم کی علامت اس پر الف لام آتا ہے۔ تنوین یعنی 2 پیش یا 2 زیر یا 2 زبر، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ کتابن میں جو 2 پیش ہے اسی میں حرف جر لگا دو، فی کتابن اسی کو مفعول کی صورت میں لے آئیں گے، کتابن، یہ تنوین بھی اسی کی علامت، یہ اسم ہے۔ زیر آئے، فی الکتابی، آگے نیچے زیر آیا، فی القلمی، فی قلمن، سے 2 زیرو یا 1 زیر کوئی بھی، یہ 3 خاص علامت ہے۔ جب یہ 3 میں سے کوئی ایک چیز کسی بھی لفظ کے اندر پایا جائے، پھر اس کے بعد ہمیں وہ علامتیں ڈھونڈ دی ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ 6 علامتیں ہیں، وہ علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے، تب وہ لفظ مذکر یا مؤنث ہوگا۔ اس کے بعد متعین کریں گے، الف لام ہو شروع میں تو بھی وہ اسم ہے، تنوین ہو آخر میں تو بھی وہ اسم ہے، اس کے اوپر زیر آ رہا ہے تو بھی وہ اسم ہے۔ اس کے بعد ہم متعین کریں گے اس کو دیکھ کر کے یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ انشاءاللہ باضابطہ کل سے کتاب شروع ہو جائے گی اور ہم اس سے ترجمہ وغیرہ کرنا سیکھیں گے، اور بہت جلد انشاءاللہ قرآن کریم، حدیث شریف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وغیرہ کا ترجمہ باضابطہ کرتے چلیں گے، اور آپ بھی کرتے چلیں، جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ توجہ سے سنیں، دیکھیں، سمجھیں۔ اللہ کی ذات سے یقین ہے اللہ تعالیٰ بہت جلدی سکھا دے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کلاس میں، ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔